السلام علیکم، فیصل علی یہاں اسلام آباد کے ریڈ زون سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عقب میں جانے والا راستہ وزیر اعظم آفس کو جا رہا ہے، یہ وہی راستہ ہے جہاں سے گزرنے والی شخصیات کی کلوز ڈور میٹنگ سے ایک بڑی خبر آج صبح آپ نے سنی کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف اس حال سے اس وقت کنٹروورسیز ہیں۔ ظاہر ہے کہ صدر مملکت لاہور عثمان پارک کے اندر موجود ہیں۔ یہاں اسلام آباد کے کچھ باخبر صحافی، کچھ بھاگتے دوڑتے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ کیانی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ نے ایک چیز بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ریز کیا جی کہ جو رولز ہیں ان میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی بلکہ یہ کچھ اور ہوا، تو خبر تو ابتدائی طور پر یہی چلی تھی کہ جی کہ رولز میں امینڈمنٹ ہو گئی، اور اب ہوا کیا بیسیکلی وہ بات یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انفارمیشن فرسٹ ہینڈ نکلتی ہے، اور جب ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے اینکرز حضرات بھی اس پہ مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں اور ٹیلیفون کرتے ہیں، سارا کچھ اخباروں میں شائع ہوتے ہیں۔ بیسیکلی تھوڑا سا ذرا مس رپورٹ ہوا ہے، اور وہ فیکٹس تھوڑے سے ذرا درست کرنے کی بات ہے، اور جو رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی رول آف پروسیجر میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہاں پر جو ہے آرمی ایکٹ 1952 جو کہ آئین کے مطابق جو ان کے جو رولز ہیں وہ صرف پڑھے گئے ہیں، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کسی بھی سرکاری افسر کی ریٹائرمنٹ کو روک سکتے ہیں، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اپنی سروسز کنٹینیو کریں، اور یہی کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس کی ایز اے ہول جو کیبنٹ نے منظوری دی اس کی، اور اس کے بعد وہاں پر ہی ڈرافٹ تشکیل دیا گیا اور وہ پریزیڈنسی کو بھجوایا گیا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو تمام تر یہ جو ایکٹیویٹی کی گئی ہے ریٹین کرنے کی، تو اس سے یہ ہوگا سلسلہ کہ جب تک یہ جو ہے سمری ایوان صدر سے جو صدر مملکت ہیں ان کی طرف سے منظور نہیں ہوتی، تو اس وقت تک یہ ریٹائر نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جاب کنٹینیو رہے گی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ صدر مملکت جو ہیں سمری پر کب دستخط کریں گے، تو وہ ایک انہوں نے جو ایک اپنایا ہے جو فورم کے، انہوں نے عمران خان صاحب کے پاس عثمان پارک وہ پہنچے ہیں سرکاری جو جہاز کے ذریعے جو لاہور کے نور خان ایئر بیس سے۔ تو بیسیکلی ہونا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک یہ ہے کہ وہاں پر مشاورت کر کے اور تھوڑی سی ویٹیج دینے کی بات ہے، لیکن جو معتبر حلقے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سمری پر یہ سیاست ہو رہی ہے۔ اور فیصل بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سمری ہے یہ اگر وہاں پر جا کے شیئر کی جاتی ہے تو صدر مملکت اپنے حلف کی بھی جو ہے توہین کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کی جو معاملات ہیں جتنے بھی ہیں یہ انہوں نے اپنے حلف میں لیا ہے کہ کوئی بھی سیکرٹ ڈاکومنٹ ریویل نہیں کر سکتے۔ یہ بتا دیں کہ 2 روز پہلے تک تو خبریں سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے عارف الوی صاحب کو کنوے کر دیا جی کہ جو بھی آپ آئینی رول پلے کریں گے اس میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور اب یہ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں۔ صدر مملکت کے نے پہلے بھی ایک جو ہے نا رکھنا ڈالا تھا گورنر پنجاب کی سمری پر، ٹھیک ہے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، وہی جو ہے نا بلیغ الرحمان جو کہ سمری یہاں سے گئی تھی وہی بنا۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوال تو پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی جو گورنمنٹ تھی، جب ہم یہاں پر کور کرتے تھے تو اس وقت کیا اپنی مرضی کا ڈی جی ایس آئی جو ہے وہ لگا سکے؟ نہیں لگا سکے۔ پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے اس وقت پنجاب میں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو کیا اپنی مرضی کی ایف آئی آر کروا سکے؟ نہیں کرا سکے۔ تو کیا آرمی چیف جیسا معاملہ جو ہے اس میں یہ کوئی رکھنا ڈال سکتے ہیں؟ ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، خیر وہ مشورے بہت کم لوگوں کے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی ہی کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کو جس دوست نے مشورہ دیا ہے کہ ہن ذرا چپ ہو جاؤ تے اگلا سسٹم آن دیو، اس دے بعد جڑی ہے نا اسی گل کریں گے، ان سے ہی بات ہوگی، تو اب اس پہ عمل پیرا ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب فیصل صاحب یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو اس وقت جی ایچ کیو نے اسلام آباد کا جو پریڈ گراؤنڈ ہے جو کہ ان کے زیر استعمال ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو 26 تاریخ کو جو ہے جلسے کے لیے وہاں پر لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے، تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اور ہماری دعا یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو، اور پاکستان جو ہے وہ اکانومی ٹیکنیکل چیز آپ بتا دیں کہ صدر صاحب، ہم نے سنا، آپ ظاہر بہتر جانتے ہیں کہ 25 روز تک یہ معاملہ ہولڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے ہولڈ کرنے کا انہیں فائدہ کیا ہوگا اگر وہ نظر ثانی کے لیے؟ میرا خیال ہے 10 دن کی ضرورت ہے، اور جو ریویو کے لیے، اور جو ہولڈ کرنے کی 15 دن کے ٹوٹل جو ہے نا وہ 25 دن کا یہ ٹائم فریم بنتا ہے، لیکن وہاں تک معاملات نہیں جائیں گے۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ود ان مطلب کہ گھنٹوں کی بات ہے
اور یہ جو ایکٹیویٹی جو کہ ایک ہو رہی ہے ویسی خام خواہ کی جو کہ غیر ضروری ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے اور وزارت دفاع جو ہے یہ نوٹیفائی کر دے گی۔ اچھا، اس بڑے ٹینس انوائرمنٹ میں ایک ٹویٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کا آیا اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ کون سا والا؟ ہو تم؟ بس وہ ٹویٹ آیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو آپ بڑے کلوزلی کور کرتے ہیں۔ ہاں وہ ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کون ہو، عمران خان کو ہی کہا، ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ ہو کون، لیکن اس کے بعد فواد بھائی کی طرف سے ایک ذرا بڑے غصے سے بھرپور شاید ان کو کوئی کروایا گیا کیونکہ وہ یہ زبان استعمال نہیں کرتے، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا، لیکن وہ ٹویٹس کی کہانی آئی ہے، لیکن یہ معاملات ہیں، اب ٹویٹ سے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سیاستدان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بیان بازی ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور اس سے مطلب فائدہ کیا ہوا ہے، مطلب کہ یہ بیان بازی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا اتنا ماحول خراب ہوا ہے کہ ہر چیز پولرائز ہو چکی ہے، مطلب کہ پاکستان میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ کسی آپ بندے سے ملیں گے تو وہ ایکسٹریم لیول کا ہوگا۔ تو یہ فیصل بھائی آپ کے لیے، نواز شریف صاحب نے 5 چیف صاحبان تعینات کی اور یہ 6ٹھا تعینات کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اس پہ کچھ بتا دیں۔ دیکھیے نواز شریف، دیکھیں بات سنیں، میریٹ اور سینیورٹی کی بات کی جا رہی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے بات کی تھی ایٹ دی اینڈ وہی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ نون لیگ کے بندے نہیں ہیں، وہ ٹیکنیکلی ان کو فائدہ ہو گیا۔ سنیں وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے ایک عام پبلک کے لیے، یہ ہے کہ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ عاصم منیر سے کینڈیڈیٹ آف نون لیگ، مطلب کہ یہ سپورٹ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی جو ہمارے جو نون لیگ کے جو معتبر جو ذرائع ہیں، جو سینئر قیادت ہے، جب ہم نے ان سے یہ سوال ڈسکس کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی عاصم منیر وہ جنرل ہیں جو کہ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس سیاست کی طرف ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو جو یہ وہ ان کی جو تھیم ہے، ان کا جو مائنڈ ہے، اس کو دیکھا گیا ہے اور اسی کی بنا پر جو ہے نا یہ بات کی گئی ہے اور ایک یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ سینئر موسٹ جو ہیں ان کو لگائے جانے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ ہوا ہے یہ آگے جو ٹھیک ہوا، آگے جو آ رہے ہیں ٹیکنیکل بتا دیں، 6-8 ماہ جو وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے عاصم منیر، اور اس دوران ظاہر ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے چیزیں سامنے لائیں اور پھر انہیں ہٹا دیا گیا، یہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے نون لیگ کو فائدہ ہو گیا آٹومیٹکلی؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات تو ہے کہ بھئی انہوں نے اپنا کام کیا، ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کو خوف ہو سکتا ہے لیکن اس کا کسی طور پر بھی فائدہ نون لیگ کو نہیں ہے، کیونکہ بات ایسی ہے کہ ماضی ہم نے دیکھا ہے نا، جس طرح آپ نے خود بات کی ہے کہ یہ جو اپنی شخصیات ہوتی ہیں، یہ اپنے ادارے ہوتے ہیں، یہ اپنے اداروں کے تک ہی ان کا ہوتی ہے اپروچ، مطلب جو ادارے کی پالیسی ہوگی یہ اس کو ٹو کریں گے، تو اس کا میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن یہ بات ہے کہ شاید پولیٹیکلی جو تھنکنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی والوں کو تھوڑا بہت یہ ہو، جس طرح خوف ہوتا ہے نا، ہاں جس طرح خوف ہوتا ہے کہ وہ فلاں چیز غلط ہوئی تھی تو شاید وہ کھل نہ جائے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن خیر یہ سین ہے۔ تھینک یو اویس کیانی، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ میرے عقب سے گزرنے والی شاہراہ پاکستان کے وزیر اعظم کے آفس جا رہی ہے، یہاں آج صبح ایک کلوز ڈور سیشن میں ایک فیصلہ ہوا، تو وہ فیصلہ اس وقت معلق ہے صدر مملکت اور پاکستان کی وفاقی کابینہ کے درمیان۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔